سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تم نماز سے مدد چاہو گے، صبر سے مدد چاہو گے، ان اللہ مع الصابرین، تمہارا رب تمہارا ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، صبر سبحان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک۔ حضرات آج کی اس بڑی محفل میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ والوں کا کیا کہنا، میں آپ کو بتاؤں، حضرت قبلہ شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی با کمال تھی، توجہ ہے، جی ولی با کمال تھی۔ ان کا ایک مرید خاص تھا جو ہر دن آ کر کے ان سے فیض حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک دن انہیں گزارش کی کہ اے میرے پیر و مرشد، میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، میرے بیٹے نے قرآن مقدس حفظ کیا ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا۔ توجہ ہے، پیر سے شکایت کی، پیر صاحب میرا بیٹا حافظ قرآن ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ جاؤ 2 دن بعد میرے پاس لے آنا۔ 2 دن کے بعد وہ مرید اپنے بیٹے فتح محمد کو لے کر کے ساتھ گیا۔ جب ساتھ گیا عرض کیا حضور بیٹا میرا حاضر ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ بیٹے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کی حضرت میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھانا ہے تو دل لگا دو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھانی ہے تو دل لگا دو۔ حضرت ٹیک لگا کر کے لیٹے ہوئے تھے، اسی وقت اٹھ بیٹھے، اپنی شہادت کی انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمانے لگے جا ان پڑھنے لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیر محمد شرف پوری علیہ رحمٰن بس اتنا فرمانا تھا کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا، اللہ اکبر کر کے نماز نیت کی، نماز شروع کی، سجدے پہ سجدہ دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ جا رہے ہیں، عصر کا وقت آ گیا، نماز ختم نہیں ہوئی، عصر کا وقت آیا پھر نماز شروع کی، اب نماز پڑھتے جا رہے ہیں، مغرب آ گئی، مغرب کا وقت آیا، نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، فرض بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نیت کرتے ہیں صبح ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، ظہر کی نیت کرتے ہیں عصر ہو جاتی ہے، مغرب کی نیت کرتے ہیں عشاء ہو جاتی ہے۔ پہلے پڑھتا نہیں تھا، اب سجدے سے سر اٹھاتا نہیں، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہوا کہ ایک اللہ کے ولی نے نمازی ہی نہیں بنایا بلکہ نماز کو دل میں اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت توحید کی میں پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اللہ والے پیالوں سے نہیں پلاتی، وہ نظروں میں ان کی قسمتیں بدل دیتی، بے شک، سبحان اللہ۔ اور زمانے کی کایا بدل دیتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے
تو زمانے کا گناہگار زمانے کا نیکوکار بن جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ، زمانے کا پاپی اور سیاکار اور بدکار وہ زمانے کا ابدال بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے ولی کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، اللہ والوں کی سنگت اختیار کیا کرو۔ بے شک جس نے اللہ والوں کا دامن پکڑ لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ ہر موڑ پہ کامیاب ہے۔ کیوں کہ اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دنیا والے اللہ والوں سے ڈرتے ہیں۔ بے شک مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اپنی ملفوظات میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وقت کا ایک ولی با کمال تھا، بہت بڑا ولی جس کی شہرت جگہ جگہ تھی، لوگوں کا آنا جانا ہزاروں کی تعداد میں دن اور رات 24 گھنٹے لگا رہتا تھا۔ سبحان ان کے دربار میں عوام الناس بھی ہے، علماء بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں۔ اسی اثنا میں دو عالم دین جو زبردست عالم دین تھے وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بزرگ کی بارگاہ میں جب پہنچے دیکھنے لگے کہ ہم دیکھیں یہاں کا سسٹم کیا ہے، دیکھنے لگے سبحان اللہ لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں۔ نماز مغرب کا وقت آیا، اس اللہ والے نے نماز مغرب میں جا کر کے امامت کی، نماز مغرب پڑھائی۔ وہ دونوں عالم دین بظاہر تو کچھ نہ بولے لیکن دل ہی دل میں کہنے لگے یار ہے تو بہت بڑا ولی با کمال، زہد و تقوی اس درجہ کا کیا کہیے، لیکن ان کی قرات سے ہی نہیں۔ وہ جو ہے اپنی جگہ انہوں نے سوچا کہ ولی با کمال ہے لیکن قاری نہیں ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حضرت نے زبان سیدھی نہیں کی۔ توجہ ہے، جی رات گزاری جناب، رات گزارنے کے بعد صبح کا وقت ہوا، مریدین بھی تھے، باہر کے بہت سارے شہدائی بھی ہیں۔ صبح کو ناشتے کے لیے دسترخوان لگایا گیا۔ اللہ کے ولی کی عادت تھی اپنے تمام مہمانوں کو پھر پھر کر کے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہمان نواز بہت تھے وہ۔ جب سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے پوچھنے لگے میرے وہ دو مہمان کہاں گئے؟ سبحان اللہ، وہ دو عالم دین نظر نہ آئے۔ پوچھا حاضرین سے وہ کہاں ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے حضور صبح تالاب پر گئے تھے، ہم بھی گئے وہ بھی گئے۔ ان دونوں عالم دین نے کپڑے اتار کر کے کنارے پہ رکھے، تالاب میں چھلانگ لگائی، نہانے لگے۔ اتنے میں ادھر سے شیر دوڑ کر کے آیا، ان کے کپڑوں کو اکٹھا کر کے ان پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ باہر ان کے کپڑوں پہ شیر بیٹھا ہوا ہے، دونوں عالم دین تالاب کے اندر ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کہ باہر ہیں، آگے شیر بیٹھا ہوا ہے کپڑے لے کے۔ اللہ اکبر، کیا کیا جائے؟ اللہ کے ولی کو بڑا غصہ آ گیا کہ اچھا میرے مہمانوں کے ساتھ شیر ایسا کرے۔ نکلے وہاں سے، دو چار آدمی لیے، سیدھے تالاب پر دیکھا کہ واقعی شیر کپڑوں کا گدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے شیر کو کان سے پکڑا، دو تماچے رسید کیے۔ اللہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے مہمانوں کو روک کے رکھا ہے۔ اٹھا، شیر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ دونوں عالم دین باہر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کپڑے لگائے، اللہ والے کے ساتھ چلنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وقت کے بڑے عالم با عمل تھی، زبردست عالم دین تھی۔ چلتے چلتے حضرت فرمانے لگے کہ اے نائبین رسول، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے زبان سیدھی نہیں کی۔ توجہ ہے، اللہ، توجہ فرمائیے۔ کیا بات، فرمانے لگے
کہ اے اللہ کے دین کی رکھوالی کرنے والے علماء، یہ ٹھیک ہے میں نے زبان سیدھی نہیں کی، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے دل سیدھا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت میں نے دل سیدھا کیا ہے، اور جس نے زبان سیدھی کی ہے وہ شیر سے ڈرتا ہے، جس نے دل سیدھا کیا ہے شیر اس سے ڈرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی بات۔ مسلمانوں، عالم دین کے ساتھ ساتھ اگر کسی ولی با کمال کی نظر بھی ہو جائے تو اس عالم دین کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ، بہت سبحان اللہ۔ عالم کے لیے مرشد کی نظر پاک بھی بڑی ضروری ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر و نماز سے مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو صبر و نماز سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماسٹر لطیف صاحب کو، ان کے تمام اہل و عیال کو صبر کامل عطا فرمائے، آمین۔ ان کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات، یہ 10واں 20واں 40واں اور ششمائی 6 مہینے کے بعد کرنا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عین فرمان کے مطابق ہے۔ بے شک، صحابہ کرام کی سنت، تابعین کی سنت، تبع تابعین کی سنت، اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام خاص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے ان کا 10واں بھی فرمایا، 20واں بھی، 40واں بھی فرمایا، الحمدللہ۔ اور ششمائی 6 مہینے کے بعد وہ بھی آپ نے کیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ حضرت امیر حمزہ تو شہید اکبر تھے، بے شک، بہت بڑے شہید اعظم تھے، پھر ان کا کیوں کیا گیا؟ یہ سب تعلیم امت کے لیے کیا گیا، بے شک، تعلیم امت کے لیے کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے آزاد اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں تو تمہارا ان کے لیے یہی تحفہ ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، کلمہ طیبہ شریف کا ختم پاک پڑھ کر کے انہیں ایصال ثواب کرو۔ سبحان بے شک، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میت مرحوم یا مرحومہ کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ شریف کا ختم پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کلمہ پاک کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور علماء نے 70 کے بجائے 75,000 رکھا ہے، بے شک، یہی پڑھتے ہیں نا 75,000 مرتبہ، تاکہ کوئی کمی نہ ہوئے، زیادہ اگرچہ پڑھا جائے۔ تو حضرات، یہ ختمات مقدسہ آج بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، ایک ٹیم خاص کر یہ اس بات پر مقرر کی گئی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، وہ کہے گی جی یہ 20واں کرنا شرک، 40واں شرک، ختمات پڑھانا شرک، صلاۃ و سلام پڑھنا شرک، نبی علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومنا شرک، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک۔ ان کا کام ہی یہ ہے، جو اچھا کام ہوگا اس کے لیے بول دیں گے یہ شرک، اچھا برے کام کے لیے کبھی نہیں بولیں گے۔ تو جو ہے نا، مجھے یہ بتاؤ، بیاہ شادی میں جب ڈھول بجتے ہیں، ان وابیوں نے کبھی کہا یہ ڈھول بجانا شرک ہے؟ کہا ہے جی؟ بالکل نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناچنا کودنا شرک ہے؟ بالکل نہیں کہا۔ کوئی اچھا کام کیا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، وہاں شرک کیسا ہے؟ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف، داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اے لوگوں، اقرأ القرآن 10، تم 10 دنوں میں ختم قرآن پاک کر لیا کرو۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اقرأ القرآن 20 وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ 40۔
سبحان اللہ سبحان اللہ تم 20ویں میں ختم قرآن پاک پڑھ لیا کرو، 40ویں میں ختم قرآن پاک پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث رسول کہہ رہی ہے قرآن پڑھو، اور آج کا ملواٹھا کہتا ہے قرآن مت پڑھو. تو بتاؤ ہم نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ اپنے نبی کے فرمان پر، بے شک رسول اعظم کے فرمان پر. بے شک. مسلمانوں یہ چیزیں جو ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جائے، اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر کسی کو قرآن مقدس نہیں بھی آتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، صبح اٹھا نماز فجر پڑھی، پڑھنے کے بعد باوضو ہو کر کے اگر وہ انگلی سے قرآن مقدس کی سطروں پہ انگلیاں پھیرتا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب انگلی پھیرنے سے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مسلمانوں، جب انگلی لگانے کا یہ عالم ہے تو جس کے سینے میں قرآن مقدس ہو اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ.